حضرت عمر فاروق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے کے ارادے سے نکلتے ہیں. نبی اکرم کی گردن اڑانے کے لیے نکلتے ہیں. تلوار ننگی باہر نکالے ہوئے ہیں. ایک مسلمان صحابی ان کو راستے میں مل جاتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں ارے بھائی عمر تلوار باہر نکالے ہوئے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ آج تو چہرے پر بہت غصہ نظر آ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا تمہارے نبی کو قتل کر دے جا رہا ہوں. محمد کی گردن کہو صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کی گردن اڑانے کے لیے جا رہا ہوں. کہا اچھا. کہا 39 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں, اب میں 40واں شخص مسلمان نہیں ہونے دوں گا. بہت ہو گیا, پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا. اب محمد کو ہی قتل کر دوں گا, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اس آدمی نے کہا محمد الرسول اللہ کو بعد میں قتل کرنا, یہ صحابی تھے. کہا کہ نبی کو بعد میں قتل کرنا ہی ہے تو پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو قتل کرو. جا کر دیکھو تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہیں اور تمہارا بہنوئی بھی اسلام لا چکا ہے, ایمان قبول کر لیا. حضرت عمر نے کہا کیا کہہ رہے ہو, میری بہن اور میرے بہنوئی نے, ہو ہی نہیں سکتا. عمر کا ڈر ان لوگوں کو کبھی مسلمان ہونے نہیں دے گا. جاؤ پہلے پتہ لگاؤ. حضرت عمر نے اپنا رخ محمد رسول اللہ کی طرف سے موڑ کر ان کی طرف کر لیا. دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. دروازہ بہنوئی نے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے قرآن چھپا لیا. صحیح بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ بہنوئی آ گئے. کہا ایسا ہے عمر, ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, ایمان لے آئے ہیں. اتنا سننا تھا کہ ڈنڈے لاٹھی اٹھائی اور اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا. عمر فاروق کی بہن نے اپنے پتی کو, اپنے ہسبینڈ کو پیٹتے ہوئے دیکھا تو وہ بچانے آئی تو ان کو بھی پیٹنا شروع کر دیا, لہو لہان کر دیا. غور کرو وہ عمر جس سے پورا مکہ کانپتا تھا, مدینہ کانپتا تھا, جس سے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں لرزہ براندام تھی, یہ عمر جب اپنے بہن اور بہنوئی کو پیٹتے پیٹتے تھک گیا اور بہن کے جسم سے خون بہنے لگا تو بہن کھڑی ہو کر للکارتی ہے اے عمر. حضرت عمر نے کہا آج میرا نام لے رہی ہے, تو نام لے رہی ہے میرا؟ ہاں, اب تو بھائی کہلانے کے لائق نہیں رہا. اب میں نے تیرا نام لیا ہے, کیوں نہ لوں تیرا نام؟ کہا بہن آج تک تو نے مجھے بھائی کے نام سے پکارا, بھائی, اور آج عمر کہہ رہی ہے, اتنی جرات. بہن کہتی ہے عمر سن, میں اسلام لے آئی, ایمان لے آئی, میرے ساتھ میرے شوہر بھی اسلام لے آئے, ایمان لے آئے. اب میری آخری بات سن لے, کتنا بھی پیٹ لے, کتنا بھی مار لے, میری گردن کاٹ دے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. سیرت عمر کی کتاب میں لکھا ہے کہ عمر کی بہن نے ایک جملہ اور کہا, فاطمہ نے, اے عمر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد میرے ان ٹکڑوں کو کتوں کے سامنے ڈال دے اور میرے گوشت کو, میرے جسم کے ٹکڑوں کو کتوں کو کھلوا دے. یہ سب کروانا مجھے منظور ہے, لیکن ایمان سے پھٹ جاؤں یہ مجھے منظور نہیں ہے. میں ایمان لا چکی ہوں, اب اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی. عمر کے سامنے تلوار اور ڈنڈوں کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی اور بہنوئی بھی کھڑے ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ عمر جس سے زمانہ کانپتا تھا لیکن اس کی بہن عمر کا مقابلہ کر رہی ہے, بہن میں وہ کون سی طاقت تھی اور یہ طاقت کس چیز کی تھی جس نے عمر کے سامنے اس کی بہن کو لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ یہ کیا طاقت تھی؟ جب عمر کی بہن کے اندر ایمان جاگ گیا,
اس نے سمجھ لیا، اور جب ایمان کی طاقت اس کے اندر آ گئی تو وہ نہ عمر کے ڈنڈوں سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کی تلوار سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کے غصے سے ڈر رہی ہے۔ جیسے ایک پولیس والا جب جان لیتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اسی طریقے سے اس بہن نے جان لیا کہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اس کے دل سے خوف نکل گیا، اس کے دل سے ڈر نکل گیا۔ اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا اس کی عمارت اسلام کی اتنی مضبوط ہوگی۔ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو، اللہ کی قسم ایمان اگر اپنے اندر پیدا کر لیا تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں ہیچ نظر آئیں گی، دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں مکھی یا مچھر جیسی نظر آئیں گی۔ آپ کسی سے نہیں ڈرو گے، شرط یہ کہ تم اپنے اندر اسلام ایمان پیدا کر لو، اپنی بنیاد سے جڑ جاؤ، نہیں جڑو گے تو پتنگ کی طرح کٹو گے، نیچے آؤ۔ حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو، حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو میرے پیارے ساتھیوں، وہی حضرت بلال ہیں جو نہایت ہی کالے کلوٹے ہیں، جن کی شکل اتنی کالی کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کالحمہ۔ کوئلے کو بلال کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو کوئلہ تمہیں پھر بھی صاف نظر آئے گا، بلال کوئلے سے زیادہ کالے۔ لیکن یہی وہ بلال ہیں جن کے اندر ایمانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب یہ اسلام لائے، ایمان لائے، تو کافروں نے ان کو پکڑا، زمین کے اوپر گرم ریت پر لٹا دیا۔ ریت گرم ہے، بالو گرم ہے، اور گرم بالو پر لٹا دیا جس سے پیڑ جلنے لگی۔ اس کے باوجود ان کے اوپر رحم نہ آیا تو ایک بھاری پتھر لا کر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا تاکہ ان کا سینہ دب جائے۔ اس کے باوجود پوچھا گیا، اے عمر اب کیسا لگ رہا ہے؟ اس گھناؤنی تکلیف، دردناک تکلیف کے باوجود حضرت عمر کی زبان سے جو جملے نکلے، حدیث کی کتاب ان جملوں کو ریکارڈ کرتی ہے، احد احد احد۔ اب بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ بلال کے اندر یہ اسپرٹ جو آئی، بلال کے اندر یہ طاقت جو آئی، پورے کافروں کے سامنے اکیلا ہے بلال، زمین پہ لٹا دیا گیا ہے، گرم بالو پہ لٹا دیا گیا ہے، بھاری پتھر بلال کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہے، لیکن بلال ڈر نہیں رہا ہے، بلال کانپ نہیں رہا ہے۔ بلال سے پوچھا جا رہا کیسا لگ رہا ہے؟ بلال کہتے ہیں احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بلال کو تمام لوگوں سے نڈر کون سی چیز نے بنایا؟ اس کا جواب وہی ہے، اسی ایمان نے۔ ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر کے دیکھ لیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے آپ لڑ جائیں گے، ڈرنے کا نام نہیں لیں گے۔ صرف ایمان کی طاقت آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ حضرت بلال کو جب احد احد سنا تو ان کو اٹھایا، پھر دوسری جگہ لے گئے، آگ کے انگارے بچھے ہوئے تھے، حضرت بلال کو آگ کے انگاروں کی اوپر لٹا دیا گیا۔ سننا بہت آسان ہے، سن لو گے، آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جائے، سننا بہت آسان ہے، لیکن ایک انگارہ اپنے ہاتھ پر، آگ کا ایک انگارہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لے کر دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت بلال دیکھ رہے ہیں، جانتے بھی ہیں آگ پر لیٹیں گے تو انجام کیا ہوگا۔ آگ پر لٹا دیا گیا، ان انگاروں سے چربی پگھل گئی، پیٹ پگھل گئی، چربی کی، پیٹ کی چربی سے آگ اور بھڑک رہی ہے، بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب پوچھا گیا بلال اب کیا کہتے ہو؟ کیا ایمان چھوڑا؟ ایمان سے رشتہ توڑا؟ بلال آگ کے انگاروں پر لیٹے ہوئے ہیں اور چیخ رہے ہیں، اللہ احد اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال کو کافروں نے آگ کے انگاروں پر لٹا دیا، اور پھر بھی حضرت بلال یہ نہیں کہہ رہے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، نہیں نہیں، وہ آج ان کافروں
کے سامنے کھڑے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایسی منزلیں نہیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بلال سے کہا تھا اے بلال، اے بلال، مجھے اللہ نے جنت بھی دکھائی، مجھے اللہ نے جہنم بھی دکھائی۔ جب میں جنت دیکھ رہا تھا تو مجھے اپنے آگے آگے جوتوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ جوتوں کی آواز کس کی ہے؟ مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بلال، جبریل نے بتایا کہ یہ بلال ہیں جو دنیا میں ہیں لیکن ان کی جوتوں کی آواز تم جنت میں سن رہے ہو۔ یعنی بلال نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں دین کے لیے، ایمان کے لیے کہ اللہ نے ان کو جنت دے دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جانا اور بلال سے کہہ دینا کہ اللہ نے تمہیں جنت دے دی، تمہارے جوتوں کی آواز میں سن کے آیا ہوں، یہ ایمان کا رزلٹ ہے، یہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے اندر پہلے ایمان پیدا کر لیں اور پھر دیکھیں۔ میرے بھائیوں، میں نے شروعات کہاں سے کی ہے؟ آم کے پھل سے کی ہے۔ اگر گرتا ہے ٹوٹتا ہے تو آسمان پر نہیں جاتا، زمین پر۔ کیوں؟ جو چیز اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ لیتی ہے اس کا مقدر ترقی نہیں ہوتی ہے، پستی ہوتی ہے۔ جو پتنگ اپنی ڈور سے کٹتی ہے تو اوپر نہیں جاتی، نیچے آتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ آپ کی اور ہماری بنیاد ہے ایمان۔ اگر اس سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا تو کبھی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں، ہم تنزلی کا شکار ہوں گے، ہم نیچے جائیں گے۔ خالد ابن ولید نے ایک جنگ کے اندر 9 تلواریں توڑ ڈالی، ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا۔ ہر طرف خالد ابن ولید کے چرچے ہونے لگے، واہ کیا لڑا خالد، کیا لڑا خالد، واہ خالد ابن ولید۔ حضرت عمر فاروق کو جب پتا چلا کہ لوگوں نے حضرت خالد ابن ولید کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں تو حضرت خالد ابن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا، کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اچھا ایک بات بتائیے، ہم اچھا کام کریں گے تو ہمارا پرموشن ہونا چاہیے یا ڈیموشن ہونا چاہیے؟ پرموشن ہونا چاہیے۔ حضرت خالد ابن ولید نے 9 تلواریں توڑی، جیت ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا، چاروں طرف چرچے ہو رہے ہیں، تو حضرت عمر کو ان کو آگے بڑھانا چاہیے، پرموشن دینا چاہیے یا نیچے؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ آگے پرموشن دینا چاہیے، لیکن حضرت عمر نے الٹا کیا۔ کیا کیا؟ خالد ابن ولید کو معزول کر دیا، ان کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا اور عام سپاہی بنا کر تلوار دے دی، جاؤ اب تم کمانڈر ان چیف نہیں، کسی بھی جنگ میں جاؤ گے تو ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑو گے۔ لوگوں نے کہا خالد عمر نے تمہاری انسلٹ کی ہے، عمر نے تمہیں ذلیل کیا ہے، تم نے تو بہادری دکھائی ہے جنگ کے اندر، تمہیں تو انعام ملنا چاہیے تھا، لیکن خالد تمہیں ہٹا دیا گیا ہے، چھوڑ دو عمر کو، ہٹ جاؤ، استعفیٰ دے دو، تمہارے لیے بہت سے راستے کھلے ہیں، ادھر آ جاؤ۔ خالد ابن ولید نے جو جواب دیا وہ ایمان سے بھرا ہوا جواب تھا۔ خالد ابن ولید نے کیا جواب دیا؟ نحن نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر۔ ہم جو جنگ لڑ رہے تھے وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، عمر کے راستے میں نہیں لڑ رہے تھے۔ ہم نے جنگ اللہ کے لیے لڑی ہے، عمر کے لیے نہیں ہے۔ ہم معمولی سپاہی بن کر بھی ہم جہاد کریں گے لیکن عمر کے لیے نہیں، عمر کے رب کے لیے کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام تھا، یہ ایمان تھا اس زمانے کے صحابہ کے اندر۔ تم تو اپنے بھولے بھالے جو دور سے آئے ہیں یہ مسلمان بھائی جو سننے کے لیے آئے ہیں، تم ان کو تکلیف دینے کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، تم ان کے لیے مصیبت بنے ہو، تم اپنے بھائیوں کو راستہ نہیں دے سکتے ہو، ان کے لیے بیٹھ نہیں سکتے ہو، تم اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی کیا دو گے؟ لعنت ہے، آج کہنا پڑ رہا ہے تم سے، بڑی بدقمباش قوم ہو چکی ہو یہ مسلم قوم۔ کسی سائنٹسٹ نے کہا تھا جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے دنیا کی سب سے بہتر مذہب اسلام لگا، لیکن جب ہم نے دورہ کیا تو دنیا کی سب سے بری قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے۔ سب سے اچھا مذہب اسلام لگا لیکن سب سے بدتر قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے۔ یہ قوم ہے ہماری، لاکھ سمجھانے کے باوجود نہیں مانتی ہے اور دوسروں کو تکلیف دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ کا خطیب یوپی سے جس کو محبتوں کے ساتھ تم بلاتے ہو لیکن اس کی اتنی سی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، جب میری نہیں مان سکتے ہو تو اسلام کی بات کیا مانو گے اور قرآن کی بات کیا مانو گے؟ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا، کچھ نہیں کہوں گا۔
زیادہ سے زیادہ اتنا باقی رہ گیا ہے کہ میں اپنا دامن اٹھا کر بھیک مانگ لیتا ہوں آپ سے کہ اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ، اب اس سے زیادہ ذلیل کر کے مت دکھائیے مجھے، میں نے بھیک مانگ لی ہے آپ سے، میں نے دامن اٹھا لیا آپ کے سامنے، اب اس سے زیادہ ذلیل مت کریے گا مجھے، بیٹھ جائیے بس، اس سے زیادہ اب ہم کچھ نہیں کہیں گے، آئیے، بڑی اچھی باتیں ہونے لگی ہیں۔ تو اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرے بھائیوں، خالد ابن ولید کو لوگوں نے بہت بہکایا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہم تمہیں آدھے ملک کی حکومت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ خالد ابن ولید کو بادشاہ نے آفر دے دیا، ہم آدھی ملکیت آدھی بادشاہت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح تمہارے ساتھ، شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ عمر نے تمہاری انسلٹ کی، لیکن خالد ابن ولید کا جواب سنیے میرے پیارے ساتھیوں، وہ جواب یہی تھا کہ نحن نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر، میں نے جو جنگ لڑی ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑی ہے، عمر کے راستے میں میں نے نہیں لڑی ہے۔ عمر نے مجھے گورنری یا صرف کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹایا ہے، سپاہی تو ہوں میں، ایک معمولی انسان ہو کر بھی میں لڑوں گا، اور جو کام میں نے کمانڈر ان چیف کی شکل میں کیا اس سے بڑھ کر کام ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے میں کروں گا، کیونکہ میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، عمر کے رب کے لیے لڑ رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر ایمان کا۔